صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہم سورۃ الاعراف کی تفسیر، اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سورۃ الاعراف مکی صورت ہے جس کی 206 آیات ہیں اور اس کے رکوع ہیں 24۔ اور اس صورت میں بھی مکی صورتوں کی جو طرح اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید کی دعوت، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو سابقہ اقوام کی ہلاکتیں اور تباہیاں بتا کر کے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری اقوام گزری ہیں، اور انہوں نے جب اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، انبیاء کی پیروی نہیں کی، تو ان قوموں کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہی بات مکے والوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ بھی ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے حالات کافی مشکل تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ تو قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ، تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ اور سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی سورت کے شروع میں بھی اور سورت کے آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے جس کے گرد ساری سورت گھومے گی، ساری سورت میں مختلف اقوام کے احوال، حالات، ان کے رویے، ان کی سرکشیاں اور بغاوتیں بیان کر کے جس ایک بات کو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے تو اس کے قانون کیا ہے، یا پھر اللہ ایک قوم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے، قوم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد 6 رسولوں کی تاریخ دعوت اور 6 اقوام کی ہلاکت وہ بیان کی گئی ہے، اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہوگا، اس کے اندر یہ بات سمجھائی جائے گی۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا اے نبی، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضر تو نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے
تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کی اس سورت کی سورہ اعراف کی ابتدائی آیات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ قالا، پھر اس نے کہا فبما اغویتنی، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قال فخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جائے اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سے ضرور بھروں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، نہ تم دو ہاں ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلہما بغرور، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ستر ڈھانک سکیں۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے سامنے دعوت جو آپ دے رہے تھے تو فرمایا یہ جو کتاب ہے نا یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے تو کیا ہے، یہ نصیحت ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر جو باتیں بتائی گئی ہیں، نمبر ایک تو یہ بات کہ سورت کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس میں آیت نمبر 34 ہے نا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، تو ان الفاظ سے ہلاکت اقوام کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افراد کی طرح اقوام کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جیسے افراد ہیں، ہر فرد ہے، اس کی زندگی ہے، کتنا جیے گا، پھر اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ ایسی قومیں جو ہوتی ہیں نا، قوموں کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پھر ایک اور قوم آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بات سمجھائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کی، ہر قوم کی ایک مقررہ مدت ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خاتمے میں ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، پورے ٹائم پر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے، اور وقفہ وقفہ سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے اور پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان میں امتحان کے لیے لے آتا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ آراف جو ہے اس میں اور باقی جو صورتیں ہیں ان میں مشابہت ہے، خاص طور پر سورہ ہود سے اس میں کافی مشابہت ہے، اور اس میں پھر 6 قوموں کی جانشینی اور ہلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قانون ہلاکت، قانون استبدال کو سمجھایا ہے کہ اللہ کیسے قوموں کو ہلاکت کرتا ہے اور پھر اللہ کیسے قوموں کو ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آتا ہے۔ تو پھر اس میں خاص طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کی پہلی جو آیات تھی ان میں تمہید تھی اور اس میں بنی اسرائیل کی جو عمومی باتیں بیان کی گئی تھی انہی کا پھر اعادہ سورہ آراف میں بھی کیا گیا ہے، اور پھر جو مشرکین مکہ تھے بنی اسماعیل تو ان کو پھر ڈرایا گیا، اور ایسے سورہ انعام میں ہلاکت اقوام کا اجمالی تذکرہ تھا، لیکن یہاں پر ان کا تفصیلی تذکرہ آ گیا ہے، 6 قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو سورت ہے نا سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس میں مجرم قوموں کو اللہ کی طرف سے وہ ہلاکت کا بیان ہے براہ راست۔ اس صورت میں قوموں کو اللہ تعالیٰ قوموں کو 2 طریقے سے ہلاک کرتا ہے نا، یا تو اللہ براہ راست ان پر عذاب بھیج دیتا ہے، جیسے کوئی یہ 6 قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، شعیب ہے، نوح ہے، ان ساری اقوام کو اللہ نے براہ راست تباہ کیا کہ ان پر کبھی تو پانی کا عذاب آیا، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی چیخ آ گئی، کبھی طوفان آ گئے، براہ راست ہلاک کیا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کرواتا ہے، تو اس کا مطلب وہ انڈائریکٹ جو ہے ان اللہ تعالیٰ ہلاک کرواتا ہے۔ تو آگے جو 2 صورتیں سورہ انفال سورہ توبہ، اس کے اندر جہاد کا حکم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتا ہے کہ پھر جو اللہ کے نیک بندے وہ جہاد کریں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ قوموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اب اس میں جو خاص طور پر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اور پھر اس میں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا اس میں بیان ہے۔
تو قوموں کی تاریخ ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کیا جب وہ سو رہے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے، اور پھر 6 قوموں کی ہلاکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کے پھر جرائم گنوائے اور پھر طریقہ ہلاکت کی وضاحت کی۔ مثلا قوم نوح کی ہلاکت، یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے قوم نوح پائی جاتی تھی، اور قوم نوح کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، یعنی انہوں نے تکذیب کی، اپنے رسول کو جھٹلایا۔ اچھا، اب یہ جو قومیں ہیں نا، ان ساری کی ساری قوموں کا قصور ایک ہی ہے، ان ساری کی ساری قوموں کا قصور ایک ہی ہے۔ مثلا ان کو دعوت بھی ایک دی گئی اور ان کا آگے سے رد عمل بھی ایک ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام، ساری قوموں کو ان کے نبیوں نے کیا کہا؟ مثلا نوح علیہ السلام نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یعنی کہ تمام نبیوں نے ایک ہی بات دہرائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ لیکن ساری کی ساری قوموں کا آگے سے جواب کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا ٹھٹھا کی، ان کے ساتھ کیا، مذاق کیا، استہزاء کیا، ان کی باتوں پر ایمان نہ لائے اور پھر ان کا اپنے ساتھ موازنہ کرتے رہے۔ تو سب کا جرم ایک سا ہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم یہ 3500 سال قبل مسیح گزری ہے، اور قوم ہود جو ہے یہ 3000 سال قبل مسیح گزری ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم یہ 2500 قبل مسیح گزری ہے، اور قوم لوط جو ہے یہ 2100 سال قبل مسیح گزری ہے، اور قوم شعیب جو ہے 1400 سال قبل مسیح گزری ہے، اور آخر میں جو آل فرعون کی ہلاکت ہے وہ غالباً 1300 سال قبل مسیح وہ گزری ہے۔ اور اب ان قوموں کو مختلف طریقوں سے اللہ نے ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب بھیج کر بارش برسائی اور طوفان آ گیا اور اس میں ان کو غرق کر دیا۔ اور پھر جو قوم سمود جو تھی ان کو اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور جو قوم لوط تھی ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کو ہلاک کیا، اور قوم شعیب کو ان کی تکذیب کے جرم میں زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور جو قوم موسیٰ تھی یعنی فرعون تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے وہ ہلاک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا تذکرہ کر کے مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی تو قومیں تھی نا، اور ان قوموں کو تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تاریخ انسانی میں تو بہت ساری اقوام گزری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان اقوام کا تذکرہ کیا جن کو یہ جانتے تھے، جن سے واقف تھے، جو ان کے قرب و جوار میں تھی۔ لہذا ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان کے پاس بھی سارے رسول آئے تھے، انہوں نے آ کر ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ باتیں دو ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کر لو، اور آج کے بعد تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گا۔ لہذا ساری کی ساری قوموں نے، 6 قوموں نے، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، مگر بہت تھوڑے سے لوگ لائے تھے۔ لہذا اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی ساری قوموں کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اے مکے والو، تمہارے پاس بھی میں آیا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے کہ میں آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی کے سامنے رکوع مت کرو، کسی کے نام کی نظر نیاز مت دو، کسی سے مت خوف کھاؤ، کسی سے امید مت لگاؤ، کسی سے دعائیں مت مانگو۔ نہ تمہیں کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ بارشیں بسار سکتا ہے، نہ تمہاری کشتیوں کو پار لگا سکتا ہے، نہ تمہاری مصیبتیں ٹال سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ لہذا تم اس بات کو مان لو، تم اس بات کو سمجھ لو، اور اگر تم نے اس بات کو نہ سمجھا، اس بات کو تم نے نہ مانا، تو پھر کہیں ایسے نہ ہو جیسے تم سے پہلی اقوام کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورت میں حضرت آدم اور ابلیس کی جو کشمکش ہے، جو ان کا واقعہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
تو سورہ اعراف میں حضرت آدم اور جو ابلیس ہے اس کی کشمکش کی داستان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا کر کے سجدہ کرنے کے لیے کہا سارے فرشتوں سے، تو شیطان بھی انہی میں شامل تھا، ابلیس، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کہا بس میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، تو ایک بہتر چیز کمتر چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ یہاں پر وہی بات بتانا مقصود ہے جو پیچھے سورہ بقرہ میں بات بتائی تھی کہ دیکھو اصل میں جو اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ جہاں کہے، جس کو کہے سجدہ کر دو، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا، بس انسان کو پھر اپنی عقل نہیں چلانی، انسان اپنی عقل نہیں چلائے گا، اگر وہ اپنی عقل چلا کر کے فیصلہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا، شیطان بھی گمراہ ہو۔ تو دنیا میں اس وقت بہت سارے فلسفی ہیں جو عقل کی بنیاد پر سارے فیصلے کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پر وہ سوچتے ہیں، عقل کی بنیاد پر نفع اور نقصان، تو عقل کی بنیاد پر وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو چیز عقل میں آ جاتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتے۔ تو لہذا یہ شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کی باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے، حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے، جو شرعی سزائیں ہیں ان کو نہیں مانتے، فیصلوں کو نہیں مانتے، لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ تو عقلی بات نہیں مانتی، تو لاجک کے، عقل کے، فلسفے کے خلاف ہے۔ بھائی جب اللہ کی بات آ جائے نا تو وہاں پر صرف تسلیم کرنا ہے، وہاں پر صرف اپنی گردن کو جھکانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، عقل سے فیصلے نہیں کرنے، عقل سے نہیں سوچنے۔ اب جن لوگوں نے عقل سے سوچا وہ گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر قریب کا ہی میں ایک شخص کی مثال دینا چاہوں گا۔ ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ اب سر سید احمد خان کا ایک بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند، یعنی پاکستان اور ہندوستان۔ اب اس کی تاریخ میں سر سید احمد خان کا بڑا نام ہے، اور اس نے ایک ادارہ بنایا تھا علی گڑھ، وہ بڑا اس کا نام ہے علی گڑھ، پہلے اسکول بنا، پھر کالج بنا، پھر یونیورسٹی بن گئی، اور آج تک وہ قائم دائم ہے۔ اچھا، اب سر سید احمد خان نے بہت سارے کام کیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس نے کام کی۔ اس نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اور لکھ کر حکومت برطانیہ کو پیش کیا، اور اس سے کہا کہ اس میں نے وہ اسباب لکھنی جس کی وجہ سے تمہارے خلاف یہ بغاوت ہو رہی، لہذا تم میری بات مانو اور ان اصولوں پر عمل کرو تو ہندوستان کے لوگ تمہاری حکومت کو تسلیم کر لیں گے، اور خاص طور پر مسلمان۔ اچھا، یہ اس کا ایک کام ہے۔ اس نے پھر ایک اور کتاب لکھی آثار الصنادید، وہ کتاب جب یورپ میں گئی تو یورپ اس نے دھوم مچا دی، اور لوگوں نے اس کو پھر وہاں سے بلاوے بھیجے، پھر سر سید احمد خان وہاں گئے اور انہوں نے اس کو پھر اپنی مختلف جو مجلسیں تھیں ان کا ممبر بنا لیے۔ اب سر سید احمد خان نے ہندوستان میں ایک شخص تھا ڈاکٹر ولیم میور، اس نے کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی۔ اچھا، اس نے وہ کتاب لکھی تو اس نے ظاہری بات ہے وہ ایک مستشرق آدمی تھا، ایک مسیحی آدمی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراضات کیے اور آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی انہوں نے۔ تو اب سر سید احمد خان نے جب اس کتاب کو دیکھا کہ اس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب کو جب پڑھ رہے ہیں تو لوگوں پر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، نوجوان نسل ظاہر بات انگریزوں سے ویسے متاثر ہوئی پڑی تھی۔ اب ایک انگریز اگر کتاب لکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کو زیادہ ویلیو ملے گی، زیادہ اہمیت ملے گی، تو پھر لوگ اس کو پڑھ رہے تھے نا تو اس سے متاثر ہو رہے۔ اب ایک خلا پیدا ہو گیا کہ بھئی اس کی باتیں صحیح ہیں، تو مسلمان کہہ رہے تھے اس کی باتیں صحیح نہیں ہیں، تو پھر خود بخود ایک سوال پیدا ہو رہا تھا پھر صحیح باتیں کیا ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تو سر سید احمد خان نے پھر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا خطبات احمدیہ فی سیرت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اس کی۔ اچھا، اب اس نے وہ کتاب ڈاکٹر ولیم میور کی کتاب کے رد میں لکھی اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے لکھی، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہ یورپ گیا، 1.5 سال وہاں پر رہا، اور اس نے اس میں بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی محنت سے کتاب لکھی۔ لیکن اس میں غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی ہے سر سید احمد خان نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو اس انگریز نے اپنایا تھا۔ اس انگریز نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ اس نے ساری چیزیں نا عقل سے سوچی، اور عقل کی بنیاد پر چیزوں کو تسلیم کیا، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی تھی اس کو وہ چھوڑتا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے بھی اس کا طریقہ ہی اپنا لیا۔ جب اس کا طریقہ اپنایا تو سر سید احمد خان نے کتاب تو لکھ دی، اس کا رد تو کر دیا، لیکن سر سید احمد خان خود گمراہ ہو گیا۔ اب یہ بات کہنا یہ بہت بڑا بول ہے کہ سر سید احمد خان اتنا بڑا آدمی، اتنا مشہور آدمی، وہ گمراہ ہو گیا۔ ہاں جی، وہ گمراہ ہو گیا۔ کیسے پتا چلا وہ گمراہ ہوا؟ ایک کتاب لکھی، اس کا ایک شاگرد تھا جاننے والا، وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے کتاب لکھی حیات جاوید،
اور حیات جاوید وہ سر سید احمد خان کی سیرت پر، ان کے حالات زندگی پر جو کتاب لکھی گئی ان میں سے سب سے اچھی کتاب ہے حیات جاوید، اور لکھنے والے کون ہیں؟ الطاف حسین حالی۔ اور الطاف حسین حالی وہ شخص ہے جو سر سید احمد خان کو انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں کم از کم 14 ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کو سر سید احمد خان نہیں مانتے جبکہ مسلمان ان کو مانتے۔ مثال کے طور پر ان میں سے سر سید احمد خان فرشتوں کو نہیں مانتے۔ اب ظاہری بات ہے فرشتے تو ان میں سے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص فرشتوں کو نہیں مانتا وہ تو اس کا مطلب ہے اس کا تو ایمان ناقص ہے، بلکہ وہ تو کافر ہو جاتا۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں فرشتے کوئی الگ سے مخلوق نہیں، اور وہ کہتا ہے جو جن ہے شیطان وہ بھی الگ سے کوئی مخلوق نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کیا ان کے؟ وہ کہتے ہیں انسان میں جو اچھائی کا جذبہ ہے نا وہ فرشتے ہیں، اور جو برائی کا جذبہ وہ شیطان ہے۔ تو یہ انسان کے اندر، انسان کے باہر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اچھا پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ کر رستے بنائے اور ان کو نجات دی، اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ اب سر سید احمد خان کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسے معجزہ نہیں ہوا، یہ تو سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے کہ چاند کی تاریخوں میں جب 14-15 تاریخ ہوتی، چاند کی سمندر کی پانی کی سطح بلند ہو جاتی، اور جیسے جیسے چاند کم ہوتا جاتا تو پھر پانی نیچے آ جاتا۔ کہتے ہیں تو جوار بھاٹا تھا، مد و جزر تھا یہ تو۔ اس نے اس کا بھی انکار کیا۔ پھر وہ کہتا ہے جنت جہنم بھی الگ سے کوئی چیزیں نہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جنت الگ ہے اور پھر قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے، مطلب ایسی چیزوں کا اس نے کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے انکار کیا۔ اچھا یہ انکار کیوں کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ سر سید احمد خان گمراہ ہونا چاہتے تھے؟ نہیں، کوئی بھی گمراہ ہونا نہیں چاہتا، لیکن اس نے بنیادی طور پر عقل کا رستہ اختیار کیا، فلسفے کا رستہ اختیار کیا۔ جس چیز کو عقل نے مانا اس نے اس کو تسلیم کیا، اور جس چیز نے عقل کو نہیں مانا اس نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب عقل انسان کو گمراہ کر دے گی۔ ہاں تو یاد رکھنا چاہیے، جملے دو بول رہا ہوں ان کو دھیان سے سنیے۔ اگر ہم عقل کو شریعت کے تابع کر دیں، اگر عقل کو قرآن و حدیث کے تابع کر دیں، قرآن حدیث اوپر اور عقل اس کے تابع، تو انسان ہدایت پا جائے گا۔ اور اگر کسی نے قرآن اور حدیث کو نیچے رکھا اور عقل کو اوپر رکھا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ لہذا اپنی عقلوں کو تابع کر دو، کس کے؟ قرآن اور حدیث کے۔ لیکن شیطان یہی کہے گا نہیں نہیں نہیں، عقل سے سوچو۔ اسی لیے تو اس نے جھگڑا کیا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں بہتر ہوں اور آدم کمتر ہے، لہذا ایک بہتر کمتر کے سامنے نہیں جھک سکتا، کمتر بہتر کے سامنے جھک سکتا ہے، تو یا اللہ میں نہیں جھکوں گا۔ یہاں سے شیطان وہ گمراہ ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جائے، نکل جائے یہاں سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ میں نکل جاؤں گا، لیکن مجھے مہلت دے۔ کب تک مہلت چاہیے؟ قیامت تک مہلت چاہیے۔ تو شیطان کو مہلت مل گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے اب میں ثابت کروں گا کہ جو انسان آدم تو نے بنایا نا، اس لائق نہیں تھا کہ اسے اتنی عزت دی جاتی، یہ تو خود گمراہ ہو جائے گا، مجھ سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائے گا، یہ تیری بات ہی نہیں مانے گا۔ میں نے تو ایک آدھ چیز کی نافرمانی کی ہے نا، باقی تو میں نے اتنے سال اے اللہ فرما برداری کی ہے، اطاعت کی ہے، بات مانی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ آدم اور اولاد آدم میں ثابت کروں گا یہ تیری نافرمانی بہت زیادہ کریں گے۔ اور شیطان نے اپنی بات سچ کر دکھائی، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ کیسے سچ کر دکھائی؟ کہ اس وقت اکثر لوگ شیطان کی بات مانتے، شیطان کی بات مان کر وہ گمراہ ہو چکے۔ اکثر لوگ معاشرے میں دیکھیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں سے زیادہ اگر میں احتیاط کے ساتھ کہوں تو 50% مسلمان روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہ نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں رکھتے روزے۔ اور پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، مسلمان شرک میں مبتلا ہوئے پڑے، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوئے پڑے۔ تو یہ اس نے کہا تھا اور اس نے یہ کر دکھایا، اور یہ بالکل آج ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے مسلمان کتنے سارے وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے نہ جنت میں رہنا ہے، لیکن اس کے قریب نہیں جانے درخت، بس اس یہ تمہارا امتحان۔ اب دیکھیے شیطان ہمارے ماں باپ کو کیسے اس نے بہکایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے وسوسہ اندازی کی، اور وسوسہ اندازی کر کے پھر اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے کہا پتا ہے تمہیں تمہارے رب نے کیوں منع کیا اس درخت کو کھانے سے؟ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ شیطان نے یہاں سے خواہشات دلائی ہیں۔
دیکھیے آدم علیہ السلام پہلے جنت میں نہیں، جنت میں، لیکن وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا دیکھو فرشتے تم سے بہتر ہے نا، تو تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، حالانکہ تمہیں فرشتہ بننا چاہیے، یہ بات ڈال دی۔ یہاں سے یاد رکھیے یہ نقطہ، شیطان انسان کو ہمیشہ خواہشات کے ذریعے سے گمراہ کرے گا، خواہشات پیدا کرے گا، خواہشات پیدا کرے گا، اس دنیا کو بہت اچھا مزین کر کے دکھائے گا۔ اور پھر اس کو آدم و حوا نے جب اس کی بات پر یقین نہیں کیا تو اللہ پاک فرماتا ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ان کی اولاد کو سنا کر خبردار کیا کہ وہ اپنے دشمن ابلیس کے دام میں گرفتار ہونے سے بچیں، اس کے مکر و فریب اور چال بازیوں کو سمجھیں۔ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے، ابلیس اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کو ابلیس کا دوست کہا ہے۔ اچھا اب شیطان کس طریقے سے کیا کام کروایا؟ جب آدم و حوا نے وہ پھل کھا لیا تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ان کا لباس اتر گیا، تو اس کا مطلب شرم گاہیں کھول دی نا۔ تو آج بھی مسلمان خواتین کا وہ لباس اترواتا ہے فیشن کے نام پر۔ مسلمان خواتین وہ کیا کرتی ہیں، بلکہ آپ عام طور پر عورت کی بات کرو، ساری دنیا میں جو عورت ہے مسلمان غیر مسلمان، کیا کیا اس نے؟ عورت کا لباس اتروا دیا، اس کو ننگا کر دیا۔ اچھا اب یہ ننگا کر کے اس کا لباس اتروا کے کیا اس سے فوائد، اس کے فائدے ہوئے کہ نقصانات ہوئے؟ اس کے نقصانات ہیں، بے راہ روی بڑھ گئی، زنا بڑھ گیا، خواہشات بڑھ گئیں، اور یہ برائیاں بڑھ گئیں، زنا بڑھ گیا، اور یہ بہت ساری برائیاں، اسی سے آگے پھر قتل و غارت، حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی۔ معاشرے کے اندر دیکھیے زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل جو کس چیز میں مبتلا ہے، کس چیز کے فکر میں؟ سب سے بڑا ان کا مسئلہ کیا ہے کہ فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ارے ساری توانائی اسی پہ لگ رہی ہے بھائی۔ اس شیطان نے بہکا دیا نا، کر دیا نا گمراہ، اصل چیز سے ہٹا دیا نا اس نے۔ تو یہی تو اس نے کرنا تھا، تو یہی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں اس طرح فتنے مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ تو اس کا مطلب شیطان آج موجود ہے اور وہ یہی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو متکبر قیادت ہوتی ہے اس کے رویوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ سورہ اعراف میں قوموں کی قیادت کے تکبر کا بھی تفصیل سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے سبب انہیں ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو متکبرانہ رویوں سے مسترد کر کے جھٹلا دینے والی مجرم قیادت کو صاف صاف بتایا گیا کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا نکا جو ہوتا ہے، جیسے اس میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے اونٹ کا اس میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ ان کے تکبر کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا تذکرہ کر کے یہی بات ارشاد فرمائی وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي قالوا انما بما ارسل به مؤمنون۔ تو تمام قوموں کے تکبر کا اللہ نے تذکرہ کر کے ان کے رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کی دعوت الوہیت کا تذکرہ کیا ہے کہ 6 کے 6 نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت دی کہ اللہ ایک الہ ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک ہے اللہ کو الہ ماننا، ایک ہے اللہ کو رب ماننا۔ بتائیے جھگڑا کس چیز پر ہے؟ جھگڑا کس چیز پر ہے؟ دیکھیں اللہ کو رب ماننے والے تو بہت سارے لوگ، ربوبیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ کھلانے والا، پلانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، سورج کو طلوع کرنے والا، چاند کو طلوع کرنے والا، ہوائیں چلانے والا، بارشیں برسانے والا، یعنی جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے یہ ربوبیت کے تحت آتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں نا، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ انسان کو ملتی ہیں،
وہ ملتی ہیں ربوبیت کی تحت، اور اس کو انسان تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، اور بہت سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا پھر مسئلہ کس چیز کا ہے، جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک الہ، ایک معبود ماننے کا۔ اور اس کو سمجھ لیجئے، جو چیزیں ہم نے اللہ کو دینی ہے، مثلا ہم نے اللہ کو بندگی دینی ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اطاعت دینی ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نظر نیاز قربانی دینی نہیں، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کو الہ مانو، معبود مانو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے امید رکھو، اسی سے محبت کرو، اسی کا خوف کرو، یہ ہے الہ ماننا۔ تو مسئلہ الہ ماننے کا ہے، رب ماننے کا نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اسی لیے جو ہمارا کلمہ ہے اس میں کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا گیا لا رب الا اللہ، یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہاں مگر کون؟ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہا گیا، تو جھگڑا ہی الوہیت کا ہے، ربوبیت کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ تو لہذا آج بھی مسئلہ الوہیت میں ہی ہے، جتنا بھی شرک ہو رہا ہے زیادہ الوہیت میں ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تمام نبیوں نے آ کر اپنی اپنی اقوام کو الوہیت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کو ایک الہ مانو، بس اس کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے نام کی نظر نیاز، اسی کے نام کی قربانی، اسی کے نام کا چڑھانا، اسی سے خوف، اسی سے امید، اسی سے محبت، اسی سے لو لگانا، ہاں یہ مطالبہ ہے اصل۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز الوہیت کی دعوت ہے، اور جب الوہیت کی دعوت جب دی گئی ہے، لوگ ہر اس بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں جو الوہیت کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی لوگوں کو الوہیت کی دعوت دینا شروع کرے، آپ کے اپنے خاندان میں سے، آپ کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تم کیا کہہ رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو، آج تک یہ بات ہم نے نہیں سنی۔ اس کا مطلب لوگ الوہیت کی بات سننا نہیں چاہ رہے، چونکہ الوہیت ان تمام رستوں کو بند کرے گی جن کے ذریعے سے شرک ہو رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ کرنی بھرنی والے، یہ بزرگ ہیں، یہ درگاہیں، یہ آستانے، یہ بت، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے لوگ الوہیت میں شرک کر رہے، تو لہذا اس سے ہی منع کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیلیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ تو اس صورت میں ہم اب دوبارہ سے اگر بات کریں، ہاں جی، تو نزول قرآن کا مقصد وہ انذار ہے، یعنی کہ لوگوں کو ڈرانا ہے، وارننگ دینا ہے، اور بتایا گیا توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اتباع کرنے اور دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ عذاب نازل جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئی، تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے نا، مشرکین مکہ سے بالخصوص اور تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے بالعموم یہ بات کہی جا رہی ہے۔ روز قیامت تمام رسولوں سے اور ان کی قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے بعض پرس ہوگی، اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا اور قوموں سے بھی پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے اللہ ان سے پوچھے گا، بتاؤ بھائی تم نے شیطان کی بات کیوں مانی، تم نے غلط کام کیوں کیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا، ان سے پوچھے گا۔ پھر اللہ رسولوں سے پوچھے گا، بتاؤ بھئی میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کو منع کرنا، کیا تم نے ان کو منع کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ رسولوں سے پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دوسری قوموں کو اس وقت، یعنی پہلی قوموں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوسری قوموں کو دنیا میں جگہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے قصہ آدم و ابلیس سنا کر آدم کی اولاد کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے، ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا، آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملے کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ ابلیس نے جھانسا دے کر آدم اور حوا کی وہ جو ستر تھا، پردہ تھا، وہ اتروا دیا، ستر کھلوا دیا۔ ابلیس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ انسان کو جھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے۔ آدم و حوا کو اس نے یہ کہہ کر بہکایا تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم اس درخت کو چکھ لو گے۔ ابلیس نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آدم اور حوا کی نے جب یہ قصور کر لیا اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے،
تو پھر آدم و حوا کی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی، دونوں نے حکم عدولی کی، لیکن آدم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ تو اس کا مطلب غلطی کر کے تسلیم کر لینا یہ انسانیت ہے، اور غلطی کر کر غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو اس لیے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور انسانوں کے سامنے بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کر لینی چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے کہ وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے جو فطرت آدم اور ابن آدم کے خلاف ہے، اور ستر پوشی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کر دیا کہ وہ ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ ابلیس اور دیگر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بنی آدم کو توحید پر قائم رہنے، ابلیس کے دام سے بچنے، آخرت سے ڈرنے اور تقوی کا لباس اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک لباس وہ جو ہم کپڑے کا پہنتے ہیں، لیکن ایک لباس ہے تقوی کا لباس۔ عام لباس انسان کے بدن کو ڈھانپتا ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ انسان کی روح کو ڈھانپتا ہے۔ اس کا مطلب اس بدن پر بھی لباس پہنو اور اپنی روح کو بھی لباس پہناؤ۔ روح کو کون سا لباس پہنا جائے گا؟ تقوی کا لباس پہنا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وقت عبادت زینت اختیار کرنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اب دیکھو نا، بہت سارے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو گندا مندا رہتا ہے، جو اچھے پاک صاف کپڑے نہیں پہنتا، اچھا لباس نہیں پہنتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑی نیکی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ بعض لوگ اچھے کھانے نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے بھائی اس سے ذرا نفس کو جو ہے نا وہ شے ملتی ہے، لہذا میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں، میں بہت مجاہدہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی جب نفس ہی مر گیا تو پھر تو یہ بتا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو لہذا نفس کو اللہ کی جو حدود ہے نا ان کے دائرے میں رکھو۔ اچھا کھا بھی سکتے ہو، پہن بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، زیب و زینت بھی اختیار کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بالکل بڑا گندا مندا سا اور فقیر سا لباس، ایسا پھٹا پرانا سا تھا۔ تو پھر آپ نے اس کو بلا کر کے اس کے حوال پوچھ کے پھر اس کو فرمایا جب اللہ کوئی نعمت دے نا تو اللہ اس کا اظہار بھی چاہتا ہے کہ اس کا اظہار تم پر دیکھے۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرو، ایسے فقیر بن کر کیوں رہتے ہو؟ تو لہذا کھانا پینا بھی چاہیے، اچھا لباس بھی پہننا چاہیے، زیب و زینت بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی حد میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ جس طرح فحاشی عریانی اور وغیرہ جنسی حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ، اسی طرح اللہ کی طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری و باطنی فحاشی گناہ اور زیادتی اور اللہ سے ان باتوں کو منسوب کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، کوئی مت سمجھے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قومیں اللہ نے تباہ و برباد کر دی، وہ بڑی بڑی قومیں تھیں اور ان کو بڑا تکبر اور غرور اور ناز تھا کہ ہم بڑے ترقی یافتہ، بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایسے دوزخ میں انسانوں اور جنات کی نسلیں یک کے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی۔ ہر نسل اور ہر گروہ اپنی پچھلے گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے، ان کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ کرے گا۔ یعنی کہ لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، کبھی ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ کہاں قرآن میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے، بس ان کی بات مانتے جاتے ہیں۔ جیسے جی حضرت صاحب نے کہہ دیے بس ویسے ہی ہے، جیسے ہمارے مولانا صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا بس ویسے ہی چلیں گے ہم تو۔ ارے نہیں بھائی، سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے دلیل پوچھو، قرآن کی آیت پوچھو، حدیث پوچھو، یہ بات کہاں سے بتائی ہے بتاؤ، ہمیں حوالہ دو، ریفرنس دو، کتاب بتاؤ، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، کہاں ہے یہ بات؟ لہذا ان سے مطالبہ کرو، وگرنہ پھر قیامت کے دن جب پچھتاؤ گے نا ان کو ہی بددعائیں دو گے۔ خاص طور پر قریش کو اور تمام انسانوں کو بالعموم آبا پرستی اور روایت پرستی کو چھوڑ کر قرآن کی دعوت توحید پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل تکذیب اور اہل تکبر کے لیے دوزخ میں آگ کا بچھونا اور آگ کی چادریں ہوں گی، اور اہل ایمان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، اور جنت میں اہل ایمان کے دلوں کی باہمی کدورتیں دور کر دی جائیں گی۔
اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوگا، اہل دوزخ بھی اعتراف کریں گے ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ پاک نے یہ بات بتائی مشرکین مکہ کو، جو تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہو وہ چھوڑ دو، رسول کی بات مانو۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو میں پھر کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جب سر کا مسح کرتے ہیں، خواتین سر کا مسح کرتی ہیں، مرد جو بھی، تو یہاں سے ہاتھ لے جا کر کے پیچھے جب لاتے ہیں تو پورا کر کے پھر نا گردن پہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے کر کے، تو اس کو گردن کا مسح کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ دیکھو جی، یہ گردن کا مسح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس خاتون کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے وہ گردن کا مسح کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے ذہن میں بات پتہ نہیں آئی، اس نے نا اپنے بھائی سے کہا، تو بھائی نے کہا کہ نہیں یہ تو مسئلہ غلط بتایا کسی نے، آپ کہتا اچھا میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا۔ اس نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا تو مولوی صاحب نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، آپ کو تو مسئلہ غلط بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، کیا مسئلہ غلط بتایا گیا؟ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ تو گردن کا مسح تو کرنا چاہیے۔ اب اس خاتون نے پھر مجھے سوال کیا کہ جی آپ نے کہا تھا گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے، وہ تو کہہ رہے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے پھر ان سے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے ان سے کہا کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے گردن کا مسح کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تک تو ہم ایسے ہی کرتے آئے ہیں، مطلب سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، اب کون سی نئی حدیث آ گئی جس میں یہ ہو کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بہنا ایسا نہ کرو، آپ ان سے یہ بات کہو کہ آپ نے مجھے کوئی حدیث لا کر دکھاؤ جس حدیث میں ذکر آتا ہو کہ مسح کرنا چاہیے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لا کر دکھاؤ۔ دیکھو ہمارا تو مسئلہ ہی صاف سے، اگر آپ نے ہمیں حدیث لا کر دکھا دی تو ہم انشاءاللہ مان لیں گے، ہم تو خود کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا اب جب آپ حدیث مانگیں گے نا تو وہ لوگ آپ سے وہ پھر کیا کریں گے، جھگڑا کریں گے، آپ لوگوں سے بحث کریں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں دیکھو تم تو بحث کرتے ہو، تم تو بات نہیں مانتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، یہ ساری باتیں کریں۔ بھائی تمہارے پاس کوئی حدیث لا کر دکھا دو، لیکن اگر حدیث نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، دیکھو سارے بزرگ ایسے کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ اسی بات کا تو رونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ جب یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نص ہے، دلیل ہے، قرآن ہے، آیت ہے، تم بھی دکھاؤ ہمیں۔ وہ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب اللہ پاک نے فرمایا اپنے باپ دادا کی یہ پیروی چھوڑ دو اور رسول کی بات کو مانو۔ اب اس کے بعد اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا گیا، اصحاب اعراف کون ہے؟ تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اصحاب اعراف کون ہے۔ تو اصحاب اعراف، اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ تو بعض کہتے ہیں دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہاں پر کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو یہاں ٹھہرایا جائے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت، ہاں فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پھر دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب وہ وہاں پر جنتیوں سے کہیں گے کہ بھی ہمیں تھوڑا سا کھلا دو پلا دو، تو لہذا انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا نا، تم سے کہا جاتا تھا بھی انسان نے مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، لہذا نیک عمل کرو، رسول کی بات مانو، توحید کو اپنا لو، اور تم نہیں مانتے تھے نا، تو جیسے تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا ایسی اللہ نے آج تمہیں بھی بھلا دیا ہے، لہذا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب آراف یعنی اہل آراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ اہل جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے. جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں. دوزخ والوں کی طرف دیکھ کر دعا کریں گے اے اللہ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا. شفاعت کے باطل تصور کی نفی کی گئی ہے. اہل دوزخ دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کریں گے لیکن قیامت کے بعد دوبارہ عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جس پیر صاحب کو مانتے ہیں جس کے نام پر جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے وہ جناب قبر میں بھی آ جائے گا, حشر میں بھی آ جائے گا, پل صراط میں بھی آ جائے گا اور ہمیں بخشوا لے گا. ایسا نہیں ہے. یہی باتیں تو اہل مکہ کہا کرتے تھے, اسی لیے تو وہ نبی کی بات نہیں مانتے تھے اور یہی غلط فہمی آج ہمارے ہاں ہوئی پڑی ہیں. لوگ عمل نہیں کرتے, صرف اور صرف ان کے بھروسے ہیں اور ان کے نام کی جناب چندہ دے دیتے ہیں, ان کو لباس پہنا دیتے ہیں, کھانے کھلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں لہذا یہ ہمیں وہاں بچا لیں گے. لہذا یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں. اور اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے, ہر چیز کو اس نے مسخر کیا ہے اور توحید ربوبیت اور توحید خالقیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید حاکمیت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے. فرمایا الا لہ الخلق والامر, کہ لوگوں مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلے گا. اب انسان سوچے مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر اب حکم مجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا. یعنی کہ زندگی گزارنے کا حکم اللہ دے گا نا, حلال و حرام کا حکم اللہ دے گا نا, جائز ناجائز کا حکم اللہ دے گا, تو لہذا میں اللہ کی بات مانوں گا. لیکن ایسا نہ ہو ہم مخلوق اللہ کی ہوں, حکم کسی اور کا مان رہے ہو. ہمیں پیدا اللہ نے کیا, ہم اتباع شیطان کی کر رہے ہوں. ہمیں سب کچھ دینے والا کھلانے پلانے والا اللہ ہے لیکن ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. توحید دعا یعنی کہ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ سے مطالبہ کرنا. تو توحید دعا کا مطالبہ اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. خالص توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی. اللہ کو چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آگے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی ہے. قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں. جیسے بنجر زمین پر بارش برسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ایسے بنجر دلوں پر, ایسے دل جن میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو, ایمان نہ ہو, بلکہ ان دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو, اس میں ناجائز شہوات اور خواہشات نے ڈیرے جما رکھے ہوں, ایسے دلوں پر قرآن بھی اگر پڑھا جائے تو قرآن کی بارش بھی اگر ہو تو وہ دل ہرے بھرے نہیں ہوتے بلکہ وہ دل مردہ ہی رہتے ہیں. تو مردہ زمینوں کی مانند یہ دل ہے. لہذا اپنے دلوں کو زندہ کرو, ان پر قرآن کی بارش برساؤ اور ان کی زرخیزی ہو اور ان میں ایمان کی کھیتیاں لہلہائیں اور تمہارے دل سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبات اٹھیں اور تو پھر اللہ کے اطاعت اور فرمانبردار ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا, قوم ہود کا تذکرہ کیا اور 6 قوموں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. اور سب سے تفصیلی جو تذکرہ کیا وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, اور پھر فرعون اور اس کے مقابلہ میں جو جادوگر ہے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا. تو حضرت موسیٰ کی دعوت, فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر اللہ پاک نے خاص طور پر تبصرہ کیا. تو فرمایا موسیٰ کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ یہ ہے آیت نمبر 103 اور 137 تک. تو یہ تقریباً جو 34 آیات ہیں. حضرت موسیٰ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے نشانیوں کو مطالبہ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں دکھا دی. مثلا کون کون سی نشانیاں دکھائیں کہ ایک تو لاٹھی, وہ بہت بڑی نشانی تھی, پھر ایک آپ کا چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا, اور پھر فرعون نے حضرت موسیٰ پر جادو کا الزام لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگروں کے طلب کیے, جادوگر بلائے. تو جادوگروں نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے خاص دن کا انتخاب ہوا. مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو شکست سے دوچار کیا اور جادوگر سمجھ گئے سارے کے سارے, کیونکہ جادوگروں نے کیا کیا تھا, رسیاں پھیلائی اور رسیاں پھیلا کر کیا کیا تو لوگوں کی عقل و نظروں پر جادو کر دیا تھا. یعنی رسیاں تو رسیاں ہی ہیں, لاٹھیاں لاٹھیاں ہی ہیں, لیکن وہ لوگوں کو نہ حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی,
اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو سانپ بن گئے، حالانکہ وہ جادو کہاں ہوا تھا؟ لوگوں کی نظر کا دھوکا تھا، وہ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا اور اس لیے انہوں نے رسیوں لاٹھیوں کو سانپ سمجھ لیا۔ اچھا، اب اس بات کا جادوگروں کو تو پتا تھا نا کہ یہ رسیاں ہیں، لاٹھیاں، یہ سانپ نہیں ہے، اس بات کا جادوگروں کو پتا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنا، اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر کے وہ تمام سانپوں کو، ان کے لاٹھیوں رسیوں کو نگل گیا، جادوگر حیران رہ گئے کہ بھئی ہمارا تو دھوکا تھا، لیکن یہ دھوکا نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں ان کو کھا گیا۔ اس کا مطلب حقیقت سمجھ آ گئی جادوگروں کو، اور ان جادوگروں نے اسی وقت آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا تذکرہ آگے سورہ طٰہٰ میں آئے گا، وہاں پر اور تفصیل سے بات کریں گے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو فوراً فرعون فوراً ان کے بھی خلاف ہو گیا۔ اچھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ تو تمہاری اور اس کی ملی بھگت ہے، یہ تمہارا گرو ہے، تم اس کے چیلے ہو۔ یہ کہا کہ تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، اور پھر ان کو سزا دینے کی دھمکیاں دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر کہا کہ جو تو کر سکتا کر لے، زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، ہماری دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے نا، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا ہم اپنے رب کے پاس مجرم بن کر نہیں جانا چاہتے، ہم فرما بردار بن کر جانا چاہتے ہیں، لہذا ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پھر ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف عذاب بھیجے، تو ان پر جو طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب آیا، تو اللہ پاک نے ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ فرعون اور آل فرعون اور جنود فرعون کی ہلاکت ہوئی، اور صبر و استقامت کے نتیجے میں کمزور قوم بنی اسرائیل کو مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ نے جانشینی عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے خروج کا اور ہلاکت فرعون کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل جب وادی سینا میں داخل ہوئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم سے ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک بت بنا دیجیے۔ یہ ایک ناشکری قوم تھی جو توحید کے سبق کو بہت جلد فراموش کر چکی تھی۔ اس مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور توحید پر استقامت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر 40 دن کے لیے حضرت چلے گئے طور پہاڑ پر، ہارون کو اپنی قوم میں جانشین بنا کر۔ وہاں پر ایک اور واقعہ پیش آ گئے، سامری جادوگر نے وہاں پر بچڑا بنا لیا اور بچڑا بنا کر کہا یہی تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں خدا ڈھونڈنے چلا گیا، اور قوم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیے۔ اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم تو شرک میں لگ گئی ہے، تو وہ سیدھے اپنے بھائی کے پاس گئے اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچ کر ڈانٹنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے کیوں ڈانٹتے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے تو میرے ساتھ یہ ظلم کیے، میں بے بس ہو گیا، لہذا ان کے سامنے مجھے مزید ذلیل و رسوا نہ کرو۔ تو اس کا مطلب بنی اسرائیل کا قصہ و موسیٰ اور بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے اور نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور وہ مشن کیا تھا، اس کی 6 بنیادی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، آپ کی دعوت تھی، اس کی بنیادی باتیں کتنی؟ 6۔ نمبر 1 امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 تحلیل طیبات، نمبر 4 تحریم خبائث یعنی حلال پاک چیزوں کو حلال کرنا اور خبیث چیزوں کو حرام کرنا، اور نمبر 5 عقائد و اوہام کے بوجھ کے علاوہ وہ سماجی اور معاشی ظلم و استحصال کے پھندے سے انسان کو نجات دلانا۔ یہ 6 چیزیں تھیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اور مدد کرنے والوں اور ان پر نازل کردہ نور قرآن پاک کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اور آیت نمبر 158 میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسماعیل کے امی نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واشگاف اعلان کرنے کی ہدایت کی گئی کہ میں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک رسول ہوں۔ میں صرف ایک بستی کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، میں سارے انسانوں، ساری قوموں کے لیے رسول ہوں۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی نافرمانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 12 خاندانوں میں تقسیم کر دی، ہر خاندان کے لیے الگ چشمہ جاری کر دیا، منصلبہ نازل کیا، بنی اسرائیل کو حتتن کہنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے تحریف کی اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہا۔ حتتن کا مطلب تھا اے اللہ معاف کر دے، اور ہنتتن کا مطلب تھا گندم، اللہ ہمیں گندم دے، تو انہوں نے بات ہی بدل دی، لفظ ہی بدل دیے۔ پھر اصحاب سبت کا تذکرہ ہے، یعنی ہفتے والے۔ ہفتے کا جو دن تھا بنی اسرائیل کے لیے خاص عبادت کا دن تھا۔ ہفتے کے دن صبح سے لے کر شام تک وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے۔
لیکن بنی اسرائیل والوں نے ہیلوں بہانوں سے اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مزید آزمائش کی کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی اور بنی اسرائیل ہیلوں اور بہانوں سے کام لے کر حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے. ان کی نافرمانی کے سبب انہیں بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا. بدقسمتی سے بنی اسرائیل میں نا اہل جانشین پیدا ہوئے, دنیا میں گرفتار ہوئے, اور جھوٹی توقعات نے انہیں وہ لے ڈوبی. اور اللہ فرماتے پھر ہماری مغفرت ہو جائے گی, اور وہ کہتے تھے نہیں, اللہ نہیں فرماتے, وہ فرماتے کہتے تھے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. اللہ نے دیکھو ہمارے لیے سمندر پھاڑ دیا, منصلبہ نازل کر دیا, تو لہذا وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے تھے نا. تو اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف, اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی ازالہ کیا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی, بلکہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, ایسے صالح افراد کے اعمال کا اجر دیا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا, جس کا حسب نسب اس کو پیچھے کر دے, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. یعنی کوئی ہاشمی ہے, قریشی ہے, مکی ہے, مدنی ہے, اور جیسے ہمارے ہاں بڑی بڑی برادری اور قومیں ہیں, کوئی کہے بس میں تو فلاں قوم سے ہوں لہذا میں تو بخشا بخشائے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ وہ عمل کرے گا تو آگے جائے گا, عمل نہیں کرے گا تو پیچھے رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اختتام پر جو ہے اس میں اختتامی انداز میں عہد کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک نے عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا, قالوا بلا, ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ عہد روز قیامت کے لیے اتمام حجت ہے. توحید کی دلیل فراہم کی گئی ہے اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے. توحید انسانی فطرت میں داخل ہے, اس کے عین مطابق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا معبود کون ہے. وہ ہر انسان کے اندر یہ اللہ نے رکھ دیا, اس کے سسٹم میں اندر یہ چیز موجود ہے. لیکن اب اس چیز کو اس نے خود باہر لانا ہے, اس نے دریافت کرنا ہے, باہر کی چیزوں پر غور و فکر کر کے وہ پہنچے گا کہ ہاں اللہ وہی ہے. چونکہ ہم نے اوپر اللہ سے عہد کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا کہ اللہ رب تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا رب ہے ہی نہیں ہے, تو لہذا ہم تو یہ اپنا. لیکن دنیا میں آ کر انسان بھول جاتا ہے. تو نبیوں نے آ کر انسان کو وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے کہ جس کو تم عالم ارواح میں رب مان کر آئے ہو, اس زمین پر بھی اسی کو رب مانو, اسی کو الہ مانو, اسی کی عبادت کرو. تو اس دنیا اور مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت تمثیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکام سے نوازا تھا, لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی, اور یہ آیات الہی کی پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا, لیکن یہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, وہ زمین کی طرف چمٹ گیا, خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور کتے کی سی زندگی گزارنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال تو کتے کی سی ہے جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے. یہ بات اللہ پاک نے بیان کر کے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ تم بھی اس کتے کی طرح حریص مت ہو جاؤ, ہر وقت مال 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 اور اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے اور اپنی نفسانی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جن سے مخالف عورت کی تلاش اور عشق کے چکر میں پڑے رہتے ہو. ایسے مت ہو جاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے زندگی کے اصل مقصد کو پہچانو کہ اللہ پاک نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے. تمہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ تو تم سے حساب نہیں ہوگا کہ دنیا میں تم نے کتنی دولت کمائی تھی, اور جس نے زیادہ دولت کمائی ہوگی وہ کامیاب ٹھہرے گا. تم نے کتنا بڑا محل بنایا تھا, جس کا بڑا محل ہوگا وہ کامیاب ٹھہرے, ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ حرص و حوث اور یہ مال و دولت, اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا دار مت بنو. دنیا دار اور مادہ پرستوں کو مقصد حیات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. بہت سے بے مقصد انسان اور جن مویشیوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے, یہ جہنم کی کھیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی حسین و جمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارنے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ انسانوں کے نام رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو داتا ہے, یہ تو گنج بخش ہے, یہ تو جو ہے غوث اعظم ہے. اب غوث اعظم کا مطلب کہتا ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا, تو سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن لوگوں نے بنا لیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. عبد القادر جیلانی جب بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جب چھوٹا سا تھا اور ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کس نے کی, اور وہ جب تھا اس کو بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تھی, وہ تو بے بس آدمی تھا, تو اس کی ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ اللہ. تو کیا پھر ایسا مجبور انسان غوث اعظم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں کو کہتے ہیں دستگیر, گنج بخش, گنج بخش کا معنی خزانے بخشنے والا, داتا, داتا کا معنی دینے والا.
تو جیسے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس کا نام ہے معین الدین چشتی، لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اس کا مطلب اس کو مددگار مانتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے جو نام رکھ لیے ہیں نا، یہ نام تو در حقیقت اللہ کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نادانی، جہالت، لا علمی کی وجہ سے انسانوں کے نام رکھ دیے. تو ایسے نام کسی انسان کے نہیں رکھنے چاہیے، صرف اللہ کے لائق ہیں، اللہ کو زیبا دیتے ہیں نام. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے تباہی کی وعید سنائی گئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دیوانگی جنون کا اثر نہیں ہے، وہ تو نذیر مبین ہے. قیامت کے دن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو، قریش مکہ کو نہیں ہے. یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے لوگ الزام لگاتے تھے. توحید اختیار کی وضاحت کی گئی کہ یعنی سب چیزوں پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ مان لینا چاہیے. اور نفع اور نقصان کی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. توحید علم یعنی علم میں اللہ تعالیٰ واحد ہے، جو اللہ کے پاس علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا مکمل علم نہیں، ورنہ وہ اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر جمع کر لیتا اور مجھے تو کوئی برائی پہنچتی ہی نہیں. تو اس کا مطلب آپ کے پاس غیب نہیں تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں. مثلا غزوہ احد لے لیجئے، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کے چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے مکہ میں منصوبہ بنا. تو لہذا اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو اپنے چچا کو بتا دیتے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 70 صحابہ کرام کو بھیجا. ایک علاقے سے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ لوگوں کو بھیجے، ہمارے علاقے میں جا کر ہمیں قرآن پڑھائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ چن کر 70 صحابہ کرام بھیجے جو بڑے بڑے قاری تھے، لیکن انہوں نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا بیر معونہ کے موقع جگہ پر. تو آپ نے ان کے خلاف 1 مہینہ تک بد دعا کی. تو بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا ہوتا تو کیا آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے؟ اور اگر ہم یہ کہیں آپ غیب کے علم جانتے تھے، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جانتے بوجھتے قتل ہونے کے لیے بھیجا. آپ کو پتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن آپ نے پھر بھی بھیج دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ دشمنی تھی. تو ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. تو لہذا توحید کے ایک ہوتے ہیں آفاق کے دلائل توحید کے، اور ایک ہے انفس یعنی انسان کے اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے ہیں. تمام لوگ آدم سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کرے. توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور غیر اللہ کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر کھینچی گئی. اللہ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، خالق نہیں ہے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. غیر اللہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. اور اس کے بعد آیت نمبر 199 میں سے لے کر آیت نمبر 206 تک یہ 8 آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے. دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے اور انکار کرنے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہوئے امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم دیا گیا. قرآن کی تلاوت کو خاموشی اور پوری توجہ سننے کا حکم دیا گیا. صبح و شام غفلت کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے دل اور زبان سے بھی اور ہلکی آواز میں ذکر کرنے کی ہدایت کی گئی. اور فرمایا خذ العفو، اے نبی نرمی اور درگزر کے اختیار کرو. وامر بالعرف، اور معروف کی تلقین کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ نہ الجھیے، ان سے اعراض کیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ سے پناہ حاصل کیجیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا کیجیے. وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیجیے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور دل ہی میں خوف اور گریہ کے ساتھ صبح و شام اللہ کو یاد کیجیے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو. تو اب اگر ہم دوبارہ سے اس صورت کے تمام مضامین کا خلاصہ، یعنی کہ وہ ایک بات جس کے گرد سارے مضامین گھومتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ قانون ہلاکت اقوام، کہ قومیں کیسے ہلاک کی جاتی ہیں، ان کا قانون کیا ہے. اور دوسرا
ایک قوم کو تباہ کر کے اللہ اس کی جگہ ایک نئی قوم کو لاتا، اس کا قانون کیا ہے، اور اس کے بعد پھر 6 رسولوں کی دعوت توحید اور 6 اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا تذکرہ، اور توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کرتے ہوئے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کو بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو، دنیا میں غلبہ اور عزت چاہتے ہو، اس کا واحد ایک رستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، ان کی پیروی کرو، توحید کو اپناؤ اور شرک کو چھوڑ دو، اور جو دوسری اقوام کے طور طریقے تمہارے اندر درا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو، اور اپنے رسوم و رواج کو چھوڑ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، اللہ شیطان کے شکنجوں اور پھندوں سے بچائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ موت دے ایمان پر، اسلام پر، کلمے پر، موت عطا فرمائے۔ آخر میں وہی اعلان ہے کہ ادارہ جو ہے رمضان میں مختلف خیر کے کام کرتا ہے، جس میں قرآن کی تقسیم بھی ہوتی ہے، افطاریاں کروانا بھی ہوتا ہے، اور نلکے لگوانا، کنویں کھدوانا ہوتا ہے، اور پھر مسجدوں کی تعمیر بھی ہے۔ جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا، تو اب دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو آپ میں سے صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، تو وہ اس ادارے کے ذریعے سے اپنی آخرت سنواریے، ادارے کو پیسے دیجئے، اپنی زکوٰۃ دیجئے، اپنے صدقات دیجئے، تاکہ ادارہ آپ کے تعاون سے وہ علاقے جو غریب اور پسماندہ علاقے، خاص طور پر افریقہ کے علاقے، وہاں بہت غربت ہے اور مسلمان بیچارے بہت غریب ہیں، تو لہذا وہاں ان کے لیے کنویں کھدوائے جائیں تاکہ وہ پانی پی سکیں، مسجدیں بنوائی جائیں تاکہ وہاں پر وہ نماز ادا کر سکیں، قرآن پاک تقسیم کیا جائے تاکہ قرآن پاک حفظ کر سکیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیں، تو ادارے کے ساتھ آپ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ دعا پڑھ کر ہم کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔